کیا ابو جہل اور ابو لہب ایک ہی شخص کے دو نام تھے یا یہ دو بالکل الگ افراد تھے؟ سوشل میڈیا اور عام گفتگو میں اس حوالے سے بہت سی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید ایک ہی شخص کے دو الگ الگ نام ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم مستند اسلامی تاریخ اور سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں ان دونوں کے درمیان فرق، ان کا اصل نام، نسب اور ان کا انجام کیا ہوا، یہ تمام حقائق صرف چند منٹ میں تفصیل سے جانیں گے۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا تاکہ یہ اہم تاریخی اور مذہبی معلومات آپ کو مکمل طور پر واضح ہو سکیں۔ اکثر لوگ اس غلط فہمی کا شکار اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ یہ دونوں ہی اسلام اور ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شدید ترین دشمن تھے۔ کچھ لوگ تو یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ ابو لہب حضرت بی بی آمنہ کا بھائی یا رشتہ دار تھا، جو کہ بالکل غلط اور من گھڑت بات ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ابو جہل اور ابو لہب دو بالکل مختلف لوگ تھے۔ ان کا آپس میں بھی الگ خاندانی تعلق تھا۔ سب سے پہلے ابو لہب کی بات کرتے ہیں۔ ابو لہب کا اصل نام عبد العزیٰ تھا اور وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے حقیقی چچا تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کے سگے بھائی تھے۔ ابو لہب کا تعلق قریش کے بنو ہاشم قبیلے سے تھا۔ اس کا خوبصورت اور سرخ و سفید رنگ ہونے کی وجہ سے لوگ اسے ابو لہب یعنی شعلے والا کہتے تھے، لیکن چچا ہونے کے باوجود اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کے بجائے آپ کی سب سے زیادہ مخالفت کی، راستے میں کانٹے بچھائے اور لوگوں کو اسلام قبول کرنے سے روکا۔ دوسری جانب ابو جہل کا اصل نام عمرو بن ہشام تھا۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ تو چچا تھا اور نہ ہی بنو ہاشم سے اس کا کوئی تعلق تھا۔ ابو جہل قریش کے ایک بالکل دوسرے قبیلے بنو مخزوم کا سردار تھا۔ مکہ کے لوگ اسے اس کی چالاکی اور دانش مندی کی وجہ سے ابو الحکم کہتے تھے، جس کا مطلب حکمت والا ہوتا ہے۔ لیکن جب اس نے اسلام کی شدید مخالفت کی، غریب مسلمان پر مظالم ڈھائے اور حق کو ماننے سے انکار کر دیا، تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں نے اسے ابو جہل یعنی جہالت کا باپ کا نام دیا۔ قرآن مجید میں بھی ان دونوں کا ذکر الگ الگ انداز میں آیا ہے۔ ابو لہب کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی ایک پوری سورت نازل فرمائی، جسے ہم سورۃ لہب بھی کہتے ہیں۔ اس سورت میں ابو لہب اور اس کی بیوی کے انجام کا ذکر صراحت کے ساتھ کیا گیا ہے، لیکن ابو جہل کا نام قرآن مجید میں صراحتاً نہیں آیا، بلکہ اس کی حرکات اور مظالم کا ذکر مختلف آیات میں موجود ہے، جیسے سورۃ علق کی وہ آیات جو کعبہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز سے روکنے پر نازل ہوئی تھی۔ حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کو اس امت کا فرعون بھی قرار دیا ہے۔ جہاں تک ان دونوں کے مظالم کا تعلق ہے، ابو لہب نے خاندانی سطح پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچائیں اور آپ کو کذاب کہا، جبکہ ابو جہل نے سیاسی اور فوجی طاقت کے ذریعے اسلام کو مٹانے کی کوشش کی اور مظلوم مسلمان پر سخت تشدد کیا۔ اسلام کی سب سے پہلی شہید خاتون حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو شہید کرنے والا بھی یہی ابو جہل تھا۔ ان دونوں کے انجام میں بھی ایک بڑا سبق موجود ہے۔ ابو جہل ہجرت کے دوسرے سال غزوہ بدر کے میدان میں مشرکین کا سپہ سالار بن کر مسلمانوں سے لڑنے آیا اور دو انصاری بچوں کے ہاتھوں شدید زخمی ہو کر ذلت کی موت مارا گیا۔ دوسری طرف ابو لہب جنگ بدر میں خود نہیں آیا تھا، لیکن جب قریش کی شکست کی خبر مکہ پہنچی تو اسے اتنا صدمہ ہوا کہ چند دن بعد وہ عدسہ نامی ایک خطرناک اور چھوت کی بیماری میں مبتلا ہو گیا۔ اس کا جسم سڑنے لگا اور بدبو کی وجہ سے اس کے اپنے بیٹوں نے بھی اسے اکیلا چھوڑ دیا۔ مرنے کے بعد کئی دن تک اس کی لاش پڑی رہی اور آخر کار لکڑیوں سے دھکیل کر اسے ایک گڑھے میں پتھروں تلے دبا دیا گیا۔ تو ناظرین، اس تمام تاریخ سے یہ بات بالکل صاف ہو جاتی ہے کہ ابو جہل اور ابو لہب دو الگ الگ افراد تھے۔ ابو لہب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی چچا تھا، جبکہ ابو لہب قبیلہ بنو مخزوم کا سردار تھا۔ ان دونوں کی زندگی، ان کا ذکر اور ان موت کا طریقہ
بالکل مختلف تھا۔ اگر آپ کو یہ آسان اور مستند معلومات پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ نیچے کومنٹس میں ہمیں ضرور بتائیں کہ آپ اگلی ویڈیو کس اسلامی یا تاریخی موضوع پر دیکھنا چاہتے ہیں۔